بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا دوسرا جو لیکچر ہے یہ ٹوپولوجیز کی سیریز کا ہی لیکچر ہے، جس میں کل ہم نے ڈسکس کیا تھا، ٹوپولوجی کو ڈیفائن کیا تھا، ٹوپولوجی ہے کیا، اور اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی کہ ٹوپولوجیز میں بس ٹوپولوجی کی ہم نے بات کی تھی۔ بس ٹوپولوجی کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ رنگ ٹوپولوجی سے متعلق ہے۔ اس میں ہم رنگ ٹوپولوجی کی ورکنگ کو دیکھیں گے، کیا کہ وہ کیسے کام کرتی ہے، اس کا ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے، اور اس میں کون سی کیبل یوز ہوتی ہے، کیا سپیڈ ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہم رنگ ٹوپولوجی کے متعلق پہلے سمجھیں گے، اور پھر اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو ڈسکس کریں گے کہ ان کی ریشنل یا لاجک کیا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے سب سے پہلے رنگ ٹوپولوجی کی ڈیفینیشن سے۔ تو پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا جو نام رنگ ہے، رنگ سے مراد ہرگز ایک سرکل نہیں ہے۔ بالکل گول شیپ کو ہم رنگ اگر سمجھ رہے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کنیکشن، لیٹ سپوز یہ ہمارا پہلا کمپیوٹر ہے، تو یہ کمپیوٹر ہم نے جو پہلا کمپیوٹر تھا، دوسرا کمپیوٹر پہلے سے کنیکٹڈ ہو، تیسرا دوسرے سے، چوتھا تیسرے سے، پانچواں چوتھے سے، سارے کمپیوٹر اس طرح کنیکٹڈ ہوں، اور شرط یہ ہے، جو مین چیز ہے، کہ جو آخری کمپیوٹر ہوگا وہ دوبارہ پہلے کمپیوٹر سے کنیکٹڈ ہو، چاہے فزیکلی یہ اسکوائر شیپ میں پڑے ہوئے ہیں، سٹار شیپ میں پڑے ہوئے ہیں، یا پینٹاگون شیپ میں پڑے ہوئے ہیں، یا ہیگزاگون شیپ میں پڑے ہوئے ہیں، یا پینٹاگون شیپ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سرکل تو نہیں ہے، لیکن فزیکلی کیسے نظر آ رہے ہیں اس سے قطع نظر کہ ہمارے پاس کلوز لوپ بننی چاہیے۔ جہاں پر بھی جس نیٹ ورک میں بھی کلوز لوپ بنے گی، پہلا کمپیوٹر دوسرے سے کنیکٹڈ ہو، دوسرا تیسرے سے، اینڈ سو آن، آخری کمپیوٹر جو ہے وہ پہلے سے دوبارہ کنیکٹڈ ہو، اسے کلوز لوپ کو فارم کریں، تو اس کو ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس ایک رنگ نیٹ ورک موجود ہے۔ تو پہلے تو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ رنگ نیٹ ورک لازمی نہیں ہے ہمیشہ دائرے کی صورت میں نظر آئے گا، فزیکل شیپ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن کلوز لوپ کا اسٹیبلش ہونا یہاں پر ضروری ہے۔ جس طرح ہم نے بس ٹوپولوجی میں کہا تھا، وہاں سینٹرل اسٹریٹ مین کیبل ہے، اس لیے ہم اس کو بس کہہ رہے ہیں، بس بھی اسٹریٹ اور لانگ ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی ہم بس سے تشبیہ دے رہے تھے۔ اب ہم یہاں پر آج رنگ کی بات کر رہے ہیں، تو ہم کلوز لوپ کی بات کریں گے۔ اٹ از کالڈ رنگ ٹوپولوجی بیکاز اٹ فارمز اے رنگ۔ رنگ سے مراد کلوز لوپ ہے، کلوز لوپ آپ نے لینا ہے۔ ایز ایچ کمپیوٹر از کنیکٹڈ ٹو اندر، یہ میں نے بتا دیا کہ کیسے کوئی سے بھی دو کمپیوٹرز آپس میں کنیکٹڈ ہوں گے، اور آخری کمپیوٹر جو ہے وہ پہلے سے دوبارہ کنیکٹڈ ہوگا، تو اس کو ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس رنگ نیٹ ورک موجود ہے۔ اب اس کی ورکنگ کی بات کرتے ہیں۔ ورکنگ کی بات کریں تو یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں پر بھی ہمارے پاس ایک رنگ نیٹ ورک موجود ہے۔ بس ٹوپولوجی میں بھی ہم نے کہا تھا کہ بس ٹوپولوجی میں بھی جو ڈیٹا ہے وہ ون ڈائریکشن میں موو کرے گا، ایک ڈائریکشن میں موو کر سکتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو جو فلو آف میسیجز ہے وہ کلاک وائز ہے، ایک ہی ڈائریکشن میں ڈیٹا موو کرے گا۔ یعنی اگر آپ نے اس سرور کمپیوٹر سے ڈیٹا اس والے کمپیوٹر کو بھجوانا ہے، حالانکہ یہ دونوں نیبرز ہیں، لیکن کیونکہ ڈیٹا کا جو فلو ہے وہ کلاک وائز ڈائریکشن میں ہے، لہذا ڈیٹا سرور سے دوسرے کمپیوٹر پہ، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، اور چوتھے سے سو آن آخری کمپیوٹر تک ڈیٹا جائے گا۔ تو اس طرح یہ یہاں پر دونوں قریب قریب ہیں، لیکن ڈیٹا پورے نیٹ ورک میں سے ٹریورس ہو کر اس تک پہنچے گا۔ اب یہ رنگ نیٹ ورک تو ہم نے بیان کر دیا، کلوز لوپ فارم کرے گا، کلوز لوپ اسٹیبلش ہوگی ہر دفعہ، تو اس کا ہم رنگ نیٹ ورک ہے۔ جہاں تک ورکنگ کی بات ہے، بس ٹوپولوجی میں ہمارا ایک مین جو ڈس ایڈوانٹیجز ہمیں نظر آ رہا تھا وہ اس کی کولیجنز تھیں، کہ ڈیٹا میں ہمیشہ کولیجنز ہو رہی تھی۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کولیجن سے بچنا ہے۔ کولیجن سے بچنے کے لیے طریقہ کار یہ اختیار کیا گیا ہے کہ ہر رنگ نیٹ ورک میں ایک اسپیشل پیکٹ ہوگا۔ اس اسپیشل پیکٹ کو ٹوکن کا نام دیا جاتا ہے۔ جس کمپیوٹر کے پاس نیٹ ورک میں وہ ٹوکن موجود ہوگا وہی ڈیٹا سینڈ کر سکے گا، اور ریسیور کے لیے اسی طرح سے ہے کہ جس کا پتہ لکھا ہوا ہوگا وہی ڈیٹا کو ڈاؤن لوڈ کرے گا۔ فار ایگزامپل، یہ ایک فائل سرور ہے، یہاں سے اس والے کمپیوٹر، یہ جو تیسرا کمپیوٹر پڑا ہوا ہے، اس کمپیوٹر نے اس فائل سرور سے کوئی فائل اگر ریکوائر کی تھی اور اس نے ڈیٹا سینڈ کیا، تب ہوگا یہ یہاں سے وہ ڈیٹا، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں، ہر نیٹ ورک میں ایک ہی ٹوکن موجود ہوتا ہے، ایک وقت میں پورے نیٹ ورک میں ایک ہی ٹوکن موجود ہوگا۔ ایک سے زیادہ ٹوکن ہوں گے تو پھر کولیجن کے ہی چانسز آ جائیں گے، تو اس سے بچنے کے لیے نیٹ ورک میں ایک ہی ٹوکن رکھا جاتا ہے، ایک اسپیشل پیکٹ ہوتا ہے۔ یہ اس کو آپ موازنہ کر سکتے ہیں، یاد رکھنے کے لیے انالوجی کر سکتے ہیں ایک باسکٹ کی طرح، جس کے پاس یہ اسپیشل باسکٹ ہوگی وہی یہ ڈیٹا سینڈ کر سکے۔ اب اس سرور نے سب سے پہلے جب ڈیٹا سینڈ کرنا ہے تو یہ ڈیمانڈ کرے گا ٹوکن کے لیے۔ اگر ٹوکن کہیں اور یوٹیلائز ہو رہا ہوگا تو یہ ویٹ کرے گا، جب ٹوکن اس کو مل جائے گا تو یہ اپنا ڈیٹا
ٹوکن میں رکھے گا، اور ٹوکن میں رکھنے کے بعد اسی طرح سے ٹوکن میں کیا رکھے گا، پیکٹ رکھے گا، پیکٹ کے اوپر سینڈر کا پتہ بھی موجود ہے، ریسیور کا پتہ بھی موجود ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں سے ڈیٹا اس ٹوکن میں رکھا جائے گا جو ٹریول کرتا ہوا دوسرے کمپیوٹر تک پہنچے گا۔ دوسرا کمپیوٹر آنے والے ٹوکن میں موجود پیکٹ کے ساتھ اپنا پتہ میچ کرے گا ریسیور سائڈ سے، کہ یعنی کہ ریسیور اس پیکٹ کا کون ہے، تو یہ پہلے والے کمپیوٹر نے دیکھا اس کا پتہ تو نمبر 3 ہے، یعنی کہ جو پیکٹ جو ہے بھیجا جا رہا ہے اس پہ نمبر 3 ریسیور لکھا ہوا گیا ہے، لیکن یہ اس کمپیوٹر کا پتہ نہیں تھا، اس لیے اس کمپیوٹر نے اس نیٹ ورک کو اس پیکٹ کو جانے دیا۔ وہ پیکٹ ٹریول کرتا ہوا اس کمپیوٹر تک پہنچا، یہاں پر اس کمپیوٹر کا ایڈریس اس کے ساتھ میچ ہوگا اور وہ اس پیکٹ کو ڈاؤن لوڈ کر لے گا۔ اسی طریقے سے جو بھی پیکٹ ایک پورے نیٹ ورک میں سینڈ کیا جانا ہے تو پہلے اس ٹوکن کو ڈیمانڈ کیا جائے گا، جب تک ٹوکن نہیں ملے گا تب تک باقی نیٹ ورک سارا انتظار کرتا رہے گا۔ اس طرح سے ٹوکن رنگ نیٹ ورک میں ہم ڈیٹا کا فلو دیکھتے ہیں، ڈیٹا کس طرح سے سینڈ اور ریسیو ہوتا ہے۔ اب ہم اس کے کچھ تھیوریٹیکل بات کرتے ہیں کہ ٹوکن رنگ نیٹ ورک کے بعد فیچرز کیا ہیں، اس کی لاجک کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر آف ریپیٹرز آر یوزڈ، نمبر آف ریپیٹرز آر یوزڈ ان ٹوکن رنگ نیٹ ورک یا ٹوکن رنگ ٹوپولوجی ود لارج نمبر آف نوڈ۔ جہاں پر بھی ہمارے پاس، یہ تو ہمارا چھوٹا سا نیٹ ورک تھا، تو جہاں پر بھی ہمارے پاس نیٹ ورک کا سائز بہت بڑا ہوگا تو ہمیں کچھ فاصلے کے بعد ریپیٹر نام کی ڈیوائس استعمال کرنی پڑے گی۔ وہ اس لیے کہ یہ رنگ نیٹ ورک میں جو کیبل عام طور پر استعمال ہوتی ہے وہ زیادہ فاصلے تک ڈیٹا نہیں کیری کر سکتی، اس وجہ سے تھوڑے فاصلے کے بعد اٹینویشن ہو جاتی ہے، سگنلز ویک ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس بڑا نیٹ ورک ہوگا تو ہمیں بار بار اپنے نیٹ ورک میں ریپیٹرز استعمال کرنے پڑیں گے جو ہمارے سگنل کی اسٹرینتھ کو بڑھا کر پھر آگے بھیجیں گے، پھر آگے کوئی دوسرا ریپیٹر ہوگا وہ اپنے سگنل کی اسٹرینتھ کو بڑھا کر پھر آگے بھیجے گا۔ تو اٹینویشن کی وجہ سے بار بار اس کی سگنل کی اسٹرینتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ریپیٹرز یوز کرنے پڑتے ہیں اگر ہم نے بڑا رنگ نیٹ ورک بنانا ہے۔ If someone wants to send some data to the last node in ring topology with 100 nodes، اگر 100 کمپیوٹر اس رنگ نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہیں تو 100 کمپیوٹر میں پہلے کمپیوٹر نے آخری کمپیوٹر کو ڈیٹا بھجوانا ہے تو پہلے 99 کمپیوٹر سے ہو کر گزرے گا۔ ہینس ٹو پریونٹ دی ڈیٹا لاس ریپیٹر آر یوز، کیونکہ 99 کمپیوٹر سے ہو کر گزرے گا تو بہت فاصلہ بن جائے گا، اس لیے سگنل اٹینویشن کی وجہ سے، سگنل اسٹرینتھ کم ہونے کی وجہ سے ہمیں بار بار اس سگنل کو ریپیٹ کرنا پڑے گا، ریپیٹر نام کی ڈیوائسز استعمال کرنی پڑیں گی اگر ہم نے بڑا نیٹ ورک بنانا ہے۔ تو یہ بیسٹ ٹوپولوجی کی طرح یہ نیٹ ورک بھی چھوٹے نیٹ ورک کے لیے سوٹڈ ہے۔ دوسرے پوائنٹ میں کہا جا رہا ہے دی ٹرانسمیشن از یونی ڈائریکشن، وہ ہم بات کر چکے ہیں، بٹ اٹ کین بی میڈ بائی ڈائریکشنل، اس کی ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ ڈوئل رنگ ٹوپولوجی، چلے اگر اس کا ذکر آ ہی گیا ہے تو میں ڈوئل رنگ کا بھی بتا دوں کہ یہاں پر پہلے باقی ریڈ کر لیں پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ ڈیٹا از ٹرانسفرڈ ان اے سیکوینشل مینر دیٹ از بٹ بائی بٹ، ڈیٹا ٹرانسمیٹڈ ہیز ٹو پاس تھرو ایچ نوڈ آف دا نیٹ ورک ٹل دی ڈیسٹینیشن نوڈ، ایک ایک بٹ سینڈ کی جائے گی، ایک ایک پیکٹ کی صورت میں ڈیٹا سینڈ کیا جائے گا، سارے کمپیوٹر سے ہو کر گزرے گا اور جس تک پہنچے گا، جس کا پتہ میچ کرے گا وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لے گا، نیٹ ورک کی کیبل میں سے وہ ڈیٹا ختم کر لیا جائے گا، ٹوکن کو خالی کر کے دوبارہ فری کر دیا جائے گا تاکہ کسی اور نے استعمال کرنا ہو تو وہ اس کو استعمال کریں۔ ایڈوانٹیجز کی بات کریں، ہم اگر ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو ہمارے پاس جو رنگ ٹوپولوجی کا نیٹ ورک ہے، ٹرانسمیٹنگ نیٹ ورک از ناٹ افیکٹڈ بائی ہائی ٹریفک اور بائی ایڈنگ مور نوڈز۔ یہاں پر اگر ہمارے پاس نیٹ ورک ٹریفک زیادہ ہو ہی نہیں سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس ایک ہی تو ٹوکن ہے اور ایک وقت میں ایک ہی کمپیوٹر ڈیٹا سینڈ کر رہا ہوتا ہے، تو کولیجن کے چانسز بھی نہیں ہیں اور نیٹ ورک میں ہائی ٹریفک کے چانسز بھی موجود نہیں ہیں۔ ایز اونلی نوڈز ہیونگ ٹوکن کین ٹرانسمٹ، کیونکہ جس کے پاس ٹوکن ہے وہی ڈیٹا سینڈ کرے گا۔ چیپ ٹو انسٹال اینڈ ایکسپینڈ، یہاں پر بھی ایکسپینشن اسی طرح سے ہے کہ اگر ہم نے ٹوکن رنگ نیٹ ورک میں کوئی اور کمپیوٹرز بھی لگانے ہیں تو کسی بھی دو کمپیوٹرز کے بیچ میں سے کمپیوٹر کی کیبل کو ہٹا کر اس میں مزید کمپیوٹر ایڈ کر کے دوبارہ کلوز لوپ فارم کر دیا جائے تو یہ اس میں نیٹ ورک میں ہم آسانی سے چینج کر سکتے ہیں، اپنی اسٹرینتھ کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن وہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا یہ سارا کام بھی ڈاؤن ٹائم پہ ہوگا، چلتے ہوئے نیٹ ورک پہ جب ڈیٹا سینڈ اور ریسیو ہو رہا ہے تو ہم نیٹ ورک کو ایکسپینڈ نہیں کر سکتے، کمپیوٹرز کا ڈیٹا یا فلو جو ہے اس کو بند کریں گے تب جا کے ہم یہ نیٹ ورک کو ایکسپینڈ کر سکیں گے۔ ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کریں، ٹربل شوٹنگ از ڈیفیکلٹ، ایررز دور کرنا، ٹربل شوٹنگ سے مراد کو پرابلم آ گئی ہے، اس کمپیوٹر نے لاسٹ والے کمپیوٹر کو ڈیٹا بھیجا تھا وہ نہیں ریسیو ہوا، اب کہاں پر خرابی ہے یہ تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔
ہو سکتا ہے سرور سے لے کر پہلے کمپیوٹر تک کوئی پرابلم ہو، اس کی کیبل میں پرابلم ہو، دوسرے سے لے کر تیسرے میں کوئی پرابلم ہو، تیسرے سے چوتھے میں پرابلم ہو، چوتھے سے پانچویں میں پرابلم ہو، کہیں پر بھی پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو یہ پرابلم ٹریس کرنا، سوچیں اگر 100 کمپیوٹرز ہیں، پہلے کمپیوٹر سے 100ویں کمپیوٹر پر ڈاٹا نہیں پہنچا، تو آپ کو اگر فائنڈ کرنا پڑ جائے کہاں پر پرابلم تھا، تو آپ کے لیے کافی پرابلم ہوگی۔ 99 کمپیوٹرز اور ان کے بیچ کے کنیکشنز آپ کو دیکھنے پڑیں گے باری باری، تو اس لیے کہہ رہے ہیں ٹربل شوٹنگ اس میں مشکل ہے۔ ایڈنگ اور ڈیلیٹنگ کمپیوٹر ڈسٹربز دی نیٹ ورک ایکٹیویٹی، جو میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ نے نئے کمپیوٹرز ایڈ کرنے ہیں تو آپ کو ڈاؤن ٹائم پہ کرنا پڑے گا، چلتے ہوئے نیٹ ورک پہ نہیں کر سکتے، تو اس میں ہمارے لیے تھوڑا پرابلم ہوتا ہے۔ فیلئر آف ون کمپیوٹر ڈسٹربز دا ہول، یہاں پر ایک کمپیوٹر خراب ہو پورے کا پورا نیٹ ورک بیٹھ جائے گا، ایک کیبل خراب ہو پورے کا پورا کمپیوٹر کا نیٹ ورک ہی بیٹھ جائے گا۔ تو یہ تو ہمارے پاس سمپل ٹوکننگ نیٹ ورک تھا۔ اب جیسے لاسٹ پوائنٹ میں نے بیان کیا ہے کہ اگر ایک کمپیوٹر خراب ہو، ایک کیبل خراب ہو جائے، سارا نیٹ ورک بیٹھ جائے گا۔ تو اس صورتحال میں ہم اس پرابلم کو اوور کم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک اور آپشن ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈوئل رنگ نیٹ ورک۔ ڈوئل رنگ نیٹ ورک میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر کمپیوٹر کو 2 تاروں کے ذریعے جوڑتے ہیں۔ 2 تاروں کے ذریعے جوڑنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس اب 2 رستے موجود ہیں۔ اگر ایک کیبل میں خرابی آ گئی ہے تو دوسرے رستے ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہم باہر والا جو نیٹ ورک بنا ہوا ہے وہ کلاک وائز ڈائریکشن میں ڈاٹا سینڈ کر رہا ہے، اندر والا جو نیٹ ورک بنا ہوا ہے وہ اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں ڈاٹا سینڈ کرے گا۔ تو اگر اس کمپیوٹر نے اس کمپیوٹر تک ڈاٹا پہنچانا ہے تو اندر والا نیٹ ورک استعمال کر لے گا۔ حالانکہ یہ دیکھیے اگر اس طرف سے گھوم کے آتے تو یہ آخری کمپیوٹر تو کافی دیر سے پہنچتا، یعنی کہ پہلے نے 100ویں کو ڈاٹا سینڈ کرنا ہے تو وہ اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں ڈاٹا سینڈ کر کے جلدی پہنچ سکتا ہے، اور اگر پہلے نے دوسرے یا تیسرے کو ڈاٹا سینڈ کرنا ہے تو کلاک وائز ڈائریکشن والے کمپیوٹر میں ڈاٹا سینڈ کر کے جلدی پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر ایک تو ہمارے پاس ڈاٹا فاسٹر سینڈ ہو جائے گا، جلدی سینڈ ہو جائے گا، کیونکہ اب ہمارے پاس 2 رستے ہو گئے ہیں، جس رستے سے بھی ہمیں چھوٹا رستہ ملے گا ہم ڈاٹا سینڈ کر دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈوئل رنگ نیٹ ورک استعمال کرنے سے ہمارے پاس روبسٹنس بڑھ گئی ہے۔ یہ ہم نے کلاس میں جب ڈسکس کیا تھا نیٹ ورک کے کچھ فیچر، تو ہم نے کہا تھا فالٹ ٹالرنس، روبسٹنس، یہ ساری ایک ہی چیز کے نام ہے کہ یعنی کہ ایرر آنے پر پھر بھی نیٹ ورک کام کرتا رہے۔ اگر ہم کہتے ہیں یہاں پر یہ کیبل بریک ہو گئی ہے یا یہ کمپیوٹر خراب ہو گیا ہے، تو ادروائز کیا ہوتا، اگر سنگل نیٹ ورک ہوتا یہ کمپیوٹر خراب ہو گیا باقی سارے کمپیوٹر ڈاٹا نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن اب یہ کمپیوٹر خراب ہو ڈوئل رنگ نیٹ ورک ہے تو ہم ڈاٹا کو اس ڈائریکشن سے بھی بھیج سکتے ہیں، دوسرے راستے سے بھیج سکتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس زیادہ فالٹ ٹالرنس ہے، زیادہ روبسٹنس ہے۔ تو ایک ویریئنٹ جو ہے ٹوکننگ نیٹ ورک کا وہ ڈوئل ٹوکننگ نیٹ ورک بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ پوائنٹس جو 2 دیے ہوئے تھے، ڈوئل رنگ ٹوپولوجی، 2 رنگز آر فارمڈ، ڈیٹا فلوز ان اپوزٹ ڈائریکشن، ایک میں کلاک وائز دوسرے میں اینٹی کلاک وائز، اور ڈاٹا از ٹرانسفرڈ ان سیکوینشل مینر، اور یہاں پر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، سنگل رنگ نیٹ ورک اور ڈوئل رنگ نیٹ ورک۔ تو یہ ہمارا دوسرا آپشن تھا جسے ہم کہہ رہے تھے ڈوئل رنگ نیٹ ورک۔ ڈوئل رنگ نیٹ ورک میں کس طرح سے چیزیں کام کرتی ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور جو اب میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، ابھی اسٹار ٹوپولوجی کا بھی چھوڑ رہا ہوں، اس پہ پوری ڈسکشن کریں گے۔ میش ٹوپولوجی تھوڑی سادہ سی ہے تو اس کو ہم بات کر لیتے ہیں۔ میش ٹوپولوجی، میش ٹوپولوجی میں ہوتا یہ ہے میش مکسچر، ہر ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگی، تمام کمپیوٹرز کسی بھی دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ الگ نئے رستے سے، پہلے 2 کمپیوٹر تھے آپس میں اس طرح کنیکٹ، تیسرا کمپیوٹر آیا تو پہلے والے نے دوسرے سے بھی کنیکٹ ہوا ہے، پہلا تیسرے سے بھی الگ رستے سے کنیکٹ ہوا ہے، تیسرا دوسرے سے بھی کنیکٹ ہوا ہے، دوسرا پہلے تو چوتھا آ گیا، پھر اسی طرح سب کے کنیکشنز بنتے جائیں گے، ہر ایک کمپیوٹر ہر دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ ایک یونیک رستے سے کنیکٹ ہوگا۔ اس طریقہ کار کو ہم کہتے ہیں یہ میش ٹوپولوجی ہے، مکسچر ہے۔ اب میش ٹوپولوجی جو ہمارے پاس اٹ از اے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن، ہر 2 کمپیوٹرز کے بعد بیچ میں ڈیڈیکیٹڈ پاتھ ہوگا۔ All the network nodes are connected to each other. Mesh has n into n-1 divided by 2 physical channels to link n devices. For example, یہ فارمولہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کیا فارمولہ؟ یہ فارمولہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس، آپ سے کہا جائے کہ آپ کے پاس 65 کمپیوٹرز کنیکٹڈ تھے میش نیٹ ورک میں، 66واں کمپیوٹر ہم کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہیں، آپ سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیں کتنے کنیکشن ہمیں نئے کرنے پڑیں گے، کتنی نئی تار لائیں، کتنے نئے کنیکٹر لائیں، کیا سامان لائیں، تو آپ کو اس فارمولے سے پتہ چلے گا کہ ہر نیا آنے والا کمپیوٹر اس کو کتنے کنیکشن کرنے کی ضرورت ہوگی۔
یہاں پر n نمبر آف کمپیوٹرز آلریڈی ان دا نیٹورک ہیں. فار ایگزامپل کسی نیٹورک میں 10 کمپیوٹرز موجود تھے تو 10 × 10 - 1 90 ڈیوائڈیڈ بائی 2 45. اگر ہمارے پاس 10 کمپیوٹر نیٹورک میں موجود ہوں تو 11واں کمپیوٹر کنیکٹ کرنے کے لیے 45 نئے کنیکشن کرنے پڑیں گے ہمیں. n × n - 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2. اس فارمولہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے نئے کنیکشنز ہمیں کرنا پڑیں گے. دو طریقے ہیں میش ٹوپالوجی میں. دیر آر 2 ٹیکنیکس ٹو ٹرانسمٹ ڈیٹا اوور دی میش ٹوپالوجی. ایک راؤٹنگ ہے اور ایک فلڈنگ ہے. اب ان دونوں کا کیا طریقہ کار ہے؟ راؤٹنگ رستہ تلاش کرنا. ان راؤٹنگ نوڈز ہیو اور routing logic as per the network requirement, like routing logic is to direct data to reach the destination using the shortest distance. یعنی کہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ملٹیپل رستے موجود ہیں. اب اس کمپیوٹر سے باقی سارے کمپیوٹر تک جانے کے الگ الگ رستے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اس کمپیوٹر سے ادھر تک پہنچنے کا، پہلے کمپیوٹر سے تیسرے تک پہنچنے کا ایک رستہ 1 2 3 بھی ہے، 1 3 بھی ہے، 1 4 3 بھی ہے. ملٹیپل رستے موجود ہیں. تو راؤٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ نیٹ ورک آپ کو جو ڈیٹا بھجوایا جا رہا ہے وہ شارٹیسٹ رستے سے بھجوا دیا جائے گا. اس عمل کو ہم کہتے ہیں جہاں پر لاجک اپلائی کی جائے. دیکھا جائے 3 آپشن ہے، سب سے بہترین سب سے فائدہ مند آپشن کون سا؟ لاجک انٹیلیجنس اپلائی کر دی ہے، اس کو ہم راؤٹنگ ہے. دوسرا یہ فلڈنگ. دی سیم ڈیٹا از ٹرانسمیٹڈ ٹو آل دی نیٹورک نوڈ، ہینس نو راؤٹنگ لاجیکل ڈیسیجن. دی نیٹورک از روبسٹ اینڈ دی کہا یہ جا رہا ہے میش ٹوپالوجی میں فلڈنگ سے مراد یہ کہ ہم نے 1 سے 3 تک اگر ڈیٹا بھیجنا ہے تو ہم 1 سے 3 تک تینوں رستوں سے ڈیٹا بھیج دیں گے. 1 2 3 سے بھی، 1 سے 3 تک بھی، 1 4 3 پر بھی، سارے رستوں پر ڈیٹا بھیج دیں گے جہاں سے پہلے پہنچ گئے. اس کو ہم کہتے ہیں فلڈنگ. دو طریقے ہیں. جو دوسرا طریقہ ہے اس میں کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے، بروٹ فورس کا طریقہ ہے. جو پہلا طریقہ ہے وہاں پر انٹیلیجنس اپلائی ہوتی ہے. تو پہلے طریقے کو راؤٹنگ کہا جاتا ہے، ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک ڈیٹا پہنچانے کو. اور جو دوسرا طریقہ کار ہے ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں فلڈنگ. اب ہم بات کریں ٹائپس آف دا میش نیٹ ورک. جو پارشل میش ٹوپالوجی ہوتی ہے اور ایک فل میش ٹوپالوجیز ہوتی ہیں. کیا ہے partial mesh topology? In this topology some of the systems are connected in the same fashion as the mesh topology, but some devices are only connected to 2 or 3 devices. For example سمجھ تو آپ گئے ہیں کہ کیسے ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ڈیوائسز ایسی ہیں جو کہ لیٹ سپوز پانچواں جو یہ 4 کمپیوٹر فلی کنیکٹڈ ہیں آپس میں، ہر ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک لائن جا رہی ہے. اب اس کے بعد اگر ہم یہ کریں کہ یہاں پہلے کمپیوٹر کے ساتھ ایک 5واں کمپیوٹر اٹیچ کر دیں اور اس کو صرف پہلے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کریں، یا چلے صرف پہلے اور دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر دیں. اب یہ صرف پہلے اور دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے لیکن باقی دونوں کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، تو اس کو ہم کہیں گے یہ پارشل میش نیٹ ورک ہے. کچھ ڈیوائسز ساری کی ساری کنیکٹڈ ہیں ہر ایک کے ساتھ الگ راستے سے، یونیک وے سے، اور کچھ ڈیوائسز ایسے ہیں جو کہ صرف 1 2 ڈیوائسز کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے نیٹ ورک کی ریکوائرمنٹ. فل میش نیٹ ورک جس میں ساری ڈیوائسز ہر دوسری ڈیوائس کے ساتھ نئے راستے سے کنیکٹ ہوگی. پارشل نیٹ ورک جس میں کچھ ڈیوائسز ہر کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، کچھ کسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. فیچرز آف میش ٹوپالوجی کی بات کریں، فلی کنیکٹڈ، روبسٹ، ناٹ فلیکسیبل. یہ 3 فیچرز انہوں نے کہے ہیں. پہلے تو میش نیٹ ورک ہوتا ہی وہ ہے جو اس میں سارے کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ یونیک وے سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. یہ فلی کنیکٹڈ. روبسٹ ہے، ایک رستہ خراب ہو بھی گیا دوسرے سے ڈیٹا چلے جائے گا، دوسرا ہو بھی گیا تیسرے سے ڈیٹا چلے جائے گا، تیسرا ہو بھی گیا چوتھے. یعنی کہ اس نیٹ ورک میں ایرر کو برداشت کرنے کے فالٹ ٹالرنس کی بہت زیادہ کیپیسٹی ہے. تو جہاں پر نیٹ ورک میں ایرر کی بہت زیادہ برداشت کرنے کی کیپیسٹی اور فالٹ ٹالرنس زیادہ، اس نیٹ ورک ہم کہتے ہیں یہ روبسٹ نیٹ ورک ہے. ڈھیٹ ہے ایک قسم کا. ناٹ فلیکسیبل، یہ زیادہ فلیکسیبل نہیں ہے. اس میں ہم اپنی مرضی کے مطابق کچھ چیزوں کو بدل نہیں سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک سیٹ رول ہے کہ ہم نے ہر ایک کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ فلی کنیکٹڈ رکھنا ہے، تبھی یہ میش نیٹ ورک کہلائے گا. ایڈوانٹیجز آف میش نیٹ ورک کی بات کریں. اچھا دوسری بات یہ کہ یہاں پر ہم میش ٹوپالوجی میں نیٹ ورک کو ایکسپینڈ کرنا ہو تو بے شک باقی کمپیوٹر ڈیٹا شیئر اور ایکسچینج کر رہے ہیں، چلتے ہوئے نیٹ ورک پہ بھی نیا کمپیوٹر کنیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ. تو نیٹ ورک ایکسپینشن جو ہے وہ ہاٹ ٹائم یا رننگ ٹائم پر بھی ہو سکتی ہے. ڈاؤن ٹائم کے لیے ضروری نہیں ہے، اپ ٹائم پہ بھی نیٹ ورک ایکسپینشن ہو سکتی ہے. چلتے ہوئے نیٹ ورک میں ڈیٹا سینڈ اور ریسیو ہو رہا ہے، آپ نئے کمپیوٹر کنیکٹ کر سکتے ہیں.
ایڈوانٹیجز کی بات کریں، ایج کنیکشن کین کیری اٹس اون ڈیٹا، تو کوئی ہمارے پاس کولیجن نہیں ہے، کوئی نیٹ ورک ٹریفک کا لوڈ نہیں ہے، روبسٹ نیٹ ورک ہے، ڈیٹا ہمیشہ ضرور پہنچے گا، فالٹ از ڈائگنوز ایزیلی، اب پہلے کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر سے ڈیٹا نہیں گیا تو ہم نے انہی کے بیچ کی باتوں کو دیکھنا، باقی سارے نیٹ ورک اگنور کر دینا ہے، پہلے سے دوسرے تک ڈیٹا نہیں گیا، اس کے بیچ کے ہم نے چیزوں کو چیک کرنا ہے، باقی سارے نیٹ ورک کو چھوڑ دیں، تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اس میں جو ہمارے پاس فالٹ ٹالرنس یا فالٹ از ڈائگنوز ایزیلی، پرووائڈ سیکیورٹی اینڈ پرائیویسی، سیکیورٹی اینڈ پرائیویسی، آپ ان دو کمپیوٹرز کے بیچ میں جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے کوئی تیسرا نیٹ ورک اس کمیونیکیشن میں سنف نہیں کر سکتا، اس کو چوری نہیں کر سکتا، ان دو کے بیچ میں جو کیونکہ ہر ایک کے بیچ میں اسپیشل ڈیڈیکیٹڈ پاتھ موجود ہے، اس لیے کوئی تیسرا بندہ تو ہے ہی نہیں وہاں پر، پرائیویسی زیادہ ہے۔ ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کریں، انسٹالیشن اینڈ کنفیگریشن از ڈیفیکلٹ، سوچیں کہ اگر آپ کے پاس 85 کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں، 86واں کمپیوٹر لگانا ہے تو آپ کو کتنے زیادہ کنیکشن اور کیبل اور کنیکٹرز لگانے پڑیں گے، تو اس لیے اس کی انسٹالیشن تھوڑی مشکل ہے۔ مشکل کا ورڈ انہوں نے یوز کیا، میرے خیال میں مشکل سے زیادہ ٹائرس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تھکانے والی چیز زیادہ ہے، ٹیکنیکل بہت زیادہ نہ سمجھ آنے والی چیز ہو تو ہم اس کو کہیں گے وہ مشکل ہے، لیکن جو سمجھ آنے والی چیز ہے لیکن کام زیادہ ہے تو ہم اس کو ٹائرس ہم تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم مشکل اس طرح سے نہیں کہہ سکتے۔ کیبلنگ کاسٹ از مور، ظاہری بات ہے یہ آپ کو اچھی طرح آئیڈیا ہے کہ میش ٹوپالوجی میں سب سے زیادہ کیبل استعمال ہوتے ہیں، بلک وائرنگ از ریکوائرڈ، بہت زیادہ تار کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آج کی جو دوسری ٹوپالوجی تھی، دو ٹوپالوجیز کو ہم نے ڈسکس کیا، ایک ہم نے ڈسکس کیا آج اپنی رنگ ٹوپالوجی کو اور اس کے دو ویریئنٹس کو ڈسکس کیا ہے، سنگل رنگ نیٹ ورک اور ڈوئل رنگ نیٹ ورک، ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کی ہے۔ دوسرا ہم نے آج ڈسکس کیا ہے اپنے پاس میش ٹوپالوجی کو، اسی اسپیشلی اس کے لیے یہ فارمولہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ وائیوا کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے، کبھی بھی وائیوا میں کویشچن ہوگا تو میش ٹوپالوجی کا یہ فارمولہ ضرور پوچھا جائے گا۔ میش ٹوپالوجی کے ہم نے کہا تھا دو ورژنز ہیں، ایک جو ڈاٹا بھیجا جاتا ہے وہ راؤٹنگ ہے یا فلڈنگ ہے، راؤٹنگ اور فلڈنگ کا ڈفرنس آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور پارشل اور فل تو آسان سی باتیں ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا جو ہے ٹوپالوجیز سے متعلق، تو اپنے اس سیریز میں ٹوپالوجیز کی سیریز میں 3 ٹوپالوجیز ابھی تک ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو تھی وہ ہمارے پاس آج ہم نے کل ہم نے بس ٹوپالوجی کو ڈسکس کیا تھا، آج ہم نے 2 مزید ٹوپالوجیز کو ڈسکس کیا ہے جو کہ ہمارے پاس ہے جو ہمارے پاس ہے رنگ ٹوپالوجی اور میش ٹوپالوجی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اسٹار ٹوپالوجی اور ٹری ٹوپالوجی رہ گئی ہیں، ٹری کو ہائبرڈ ٹوپالوجی بھی کہا جاتا ہے، ان دونوں کو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو آپ کے جو کویشچنز ہیں وہ آپ ضرور پوچھیں اپنے واٹس ایپ گروپ میں ان کو ضرور آنسر کروں گا تاکہ آپ کو چیزیں کلیئر ہو سکیں۔